کیسے ہو دوستو؟ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیے بغیر نہیں جائیں گے، اور میرا کام آپ کو اچھی سے اچھی ویڈیو لا کر دینا ہے۔ اپنی رائے اس ویڈیو پر ضرور دیجیے گا۔ آج کی ویڈیو میں آئزیک نیوٹن کی زندگی کا مختصر تعارف بیان کریں گے۔ یہ عظیم ترین سائنسدانوں میں سب سے متاثر کن شخصیت آئزیک نیوٹن 1642 میں کرسمس کے روز انگلستان میں ویلز تھورپ کے مقام پر پیدا ہوا۔ اسی برس گلیلیو مرا بچپن ہی میں ہونہار بروا کے چکنے بات کے مترادف اس نے میکانیکی مظاہرے کی طرف میلان طبع ظاہر کیا۔ یہ دستی کام بڑی عمدگی سے کرتا تھا۔ نیوٹن ایک ذہین بچہ تھا، لیکن مدرسہ سے اسے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ جب وہ نوجوان تھا، اس کی ماں نے اسے مدرسہ سے اٹھوا لیا، اس امید پر کہ شاید یہ کامیاب کسان بن جائے۔ خوش قسمتی سے وہ مانتی تھی کہ اس کی دلچسپی کے سامان کچھ دوسرے ہیں۔ 18 برس کی عمر میں وہ کیمبرج یونیورسٹی میں داخل ہوا۔ وہاں اس نے سائنس اور ریاضیات کے لیے خود کو وقف کر دیا۔ جلد ہی اپنے طور پر اچھی بھلی تحقیق کرنے لگا۔ 25 سے 27 برس کی عمر تک اس نے ان سائنسی نظریات کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی تھیں جنہوں نے بعد ازاں دنیا میں انقلاب برپا کرنا تھا۔ 17ویں صدی کے وسط میں سائنس کے میدان میں بڑی شدومت سے کام ہو رہا تھا۔ اس صدی کے آغاز میں ہی ٹیلیسکوپ دوربین کی ایجاد نے علم فلکیات کے میدان میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ انگریز فلسفی فرانسس بیکن اور فرانسیسی فلسفی رینے دیکارت دونوں نے یورپ بھر کے سائنسدانوں کو اس طرف مائل کیا کہ وہ ارسطو کی حاکمیت کا اعتراف کیے بغیر اپنے طور پر مشاہدہ اور تجربہ کریں۔ جو کچھ بیکن اور دیکارت نے کہا، عظیم گلیلیو نے وہ کر دکھایا۔ اس کے فلکیاتی مشاہدات نے جو نو ایجاد دوربین کی مدد سے ممکن ہوئے تھے، علم فلکیات کو ایک نیا رخ دیا۔ اس کے میکانیکی تجربات پر اس اصول کی بنیاد قائم ہے جسے ہم حرکت کا پہلا قانون کہتے ہیں، یعنی فرسٹ لا آف موشن۔ دیگر عظیم سائنسدان جیسے ولیم ہاروے جس نے گردش خون کا اصول دریافت کیا، اور جوہانس کیپلر جس نے سورج کے گرد سیاروں کی حرکت کے قوانین دریافت کیے، سائنسدانوں کے طبقہ کو نئی بنیادی معلومات فراہم کر رہے تھے، لیکن ہنوز خالص سائنس دانشوروں کے لیے فقط ایک شغل فرصت تھی۔ ایسے شواہد بھی موجود نہیں تھے کہ ٹیکنالوجی پر منطبق ہو کر سائنس اس انداز میں انسانی طرز معیشت کو تبدیل کر دے گی جیسا فرانسس بیکن نے پیشن گوئی کی تھی۔ ہرچند کہ کوپرنیکس اور گلیلیو نے قدیم علوم کی کئی ایک غلط فہمیاں دور کر دی تھیں اور کائنات کے فہم میں گراں قدر اضافے کیے تھے، لیکن تاحال قوانین کا کوئی مجموعہ واضح نہیں کیا جا سکتا تھا جو ان بظاہر ہر غیر متعلق دکھائی دینے والے حقائق کو ایک مربوط نظریہ میں ڈالے، جس سے پھر سائنسی پیشن گوئی ممکن ہو سکے۔ آئزیک نیوٹن نے ہی یہ نظریہ پیش کیا اور جدید سائنس کو اس رخ پر موڑ دیا جدھر یہ آج بھی رواں ہے۔ اپنی تحقیق
جب اس کی عمر فقط 29 برس تھی۔ بصریات میں ہی نیوٹن کے مارکے شاید اس فہرست میں جگہ دلوانے کے لیے کافی تھے، تاہم یہ خالص ریاضیات اور مشین دانی میں اس کی کامیابیوں کے مقابلے میں ہیچ ہیں۔ ریاضیات میں اس کی بڑی کامیابی مکمل علم الاحصاء یعنی کیلکولس کی ایجاد ہے، جو اس نے غالباً 23 یا 25 برس کی عمر میں ممکن بنا لی تھی۔ یہ جدید ریاضیات کی انتہائی اہم ایجاد نہ صرف وہ سوتا ہے جس میں سے جو یہ ریاضیاتی نظریہ کے دہاڑے کا بیشتر حصہ پھوٹا ہے، بلکہ یہ ایسا ناگزیر اوزار بھی ہے جس کے بغیر جدید سائنس کی بیشتر کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔ تاہم نیوٹن کی انتہائی اہم ایجاد مشین دانی کے شعبے میں ہے۔ یہ علم مادی اشیاء کی حرکت سے تعلق رکھتا ہے۔ گلیلیو نے حرکت کا پہلا قانون دریافت کیا جو اجسام کی حرکت کی توضیح کرتا ہے، یعنی جب وہ کسی بیرونی قوت سے آزاد ہو۔ عملی طور پر ہر جسم ہمہ وقت بیرونی قوت کی زد میں ہوتا ہے، جبکہ علم، سکون و حرکت میں سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ان حالات میں جسم کس طرح حرکت کرتا ہے۔ اس مسئلہ کو نیوٹن نے اپنے حرکت کے دوسرے قانون کی مدد سے حل کیا، جسے بجا طور پر کلاسیکی طبیعیات کا انتہائی بنیادی قانون تسلیم کیا جا سکتا ہے۔ اس قانون کو ریاضیاتی طور پر اس مساوات سے ظاہر کیا جاتا ہے F=m میں۔ اس کے مطابق ایک جسم کا تغیر یعنی وہ شرح جس سے اس جسم کی رفتار تبدیل ہوتی ہے، جسم پر جملہ بیرونی طاقت کے مساوی ہے، جو اس شے کے حجم کے سبب دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ ان دو معروف قوانین میں نیوٹن نے مزید ایک کا اضافہ کیا جس کے مطابق ہر طبیعی توانائی کے خلاف ایک برابر طاقت کا رد عمل پیدا ہوتا ہے، جبکہ اس کے سائنسی قوانین میں سب سے اہم کشش ثقل ہی کا قانون تھا۔ چار قوانین کے اس مجموعہ نے باہم اشتراک سے ایک مربوط نظام واضح کیا، جس کے ذریعے آخرکار تمام میکانیکی نظام ہائے کار کی تحقیق ممکن ہو گئی، وہ چاہے ایک پینڈولم کی حرکت کا نظام ہو یا سورج کے گرد اپنے مدار میں چکر کاٹتے سیاروں کا نظام ہو۔ نیز ان کے متعلق پیش گوئی بھی ممکن ہوئی۔ نیوٹن نے فقط ان میکانیکی قوانین کو ہی بیان نہیں کیا، اس نے علم الاحصاء کے ریاضیاتی اصول استعمال کرتے ہوئے ثابت کیا کہ کس طرح یہ بنیادی قوانین حقیقی مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لائے جا سکتے ہیں۔ نیوٹن کے قوانین کو انتہائی بڑے تناظر میں سائنس اور انجینئرنگ کے مسائل میں استعمال کیا گیا ہے۔ اب علم فلکیات میں اس کے قوانین کا انتہائی ڈرامائی انطباق کیا گیا۔ اس شعبے میں بھی نیوٹن نے نئے دعوے کیے۔ 1687 میں اس کی عظیم کتاب فطری فلسفہ کے ریاضیاتی قوانین شائع ہوئی۔ اس میں اس نے اپنی کشش ثقل اور حرکت کے قوانین کو بیان کیا۔ نیوٹن نے ثابت کیا کہ کس طرح ان قوانین کے ذریعے سورج کے گرد گھومتے سیاروں کی حرکت کے متعلق پیشن گوئی کی جا سکتی ہے۔ یہ حرکیاتی علم فلکیات کا بنیادی مسئلہ ہے، یعنی کس طور ستاروں اور سیاروں کی درست مقام اور حرکت کے متعلق پہلے سے جانا جائے۔ نیوٹن نے ایک ہی حملے میں اسے یکسر حل کر دیا۔ یہ علم فلکیات میں بھی سب سے عظیم شخصیت مانا جاتا ہے۔
یہ نیوٹن کی سائنس میں اہمیت کے متعلق ہمارا تجزیہ ہے۔ اگر کوئی سائنس کے قاموس العلوم کے اشاریہ پر نظر دوڑائے تو اسے جا بجا غالباً دوسروں کی نسبت 2 یا 3 بار زیادہ نیوٹن کے اور اس کے نظریات اور ایجادات کے حوالے دکھائی دیں گے۔